नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसलसल ये देखा गया जब से क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक के पाकिस्तान की अदालतें पार्लिमानी अमूर में मुदाखलत करती हैं, एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं और एक जो सेपरेशन ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर का मामला है उससे आगे जाती हुई नजर आती हैं। ये अदालतें जो हैं वो जब भी सियासी हुकूमत होती है तो ये अदालतें शेर बन जाती हैं, और जब डिक्टेटरशिप की हुकूमत होती है तो ये अदालतें चुप साधे बैठी रहती हैं, बल्कि डिक्टेटर्स को ये आइन में तरमीम तक के इख्तियार देती हैं और हमेशा से डिक्टेटर को आइनी कवर या ये कहें कि उसके मार्शला को जो लीगल कवर फराहम करती हैं वो पाकिस्तान की अदालतें होती हैं। ये अदालतें, अगर अदालतों का माजी देखा जाए तो हमेशा से नजरिए ज़रूरत जो है जस्टिस मुनीर वाला वो गालिब नजर आता है। उसके साथ साथ अगर आप केसेस देखें तो 50,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। लाखों केसेस जो हैं वो मुतलका हाई कोर्ट्स यानी लाहौर, कराची, उसके साथ साथ क्वेटा, यानी जो पाकिस्तान में बड़े शहर हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स हैं उनके बेंच हैं, मिला जुला के हर सूबे में जो है वो लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। लेकिन लोग इस तरह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बंदा बरी हो जाता है और पता चलता है उसको फांसी होगी। लेकिन ये अदालतें बजाय ये कि आम आवाम को इंसाफ फराहम करें, ये अदालतें जो है वो चेहरे देख के इंसाफ करती हैं। आप अगर ये कहें कि इसकी मिसालें तो एक नहीं, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूं। एक पिटीशन एक दिन दायर होती है, अगले दिन लग जाती है। एक गरीब बंदा जो है, जो मतलब सजाए मौत का है, उम्र कैद का है या जमीनों का जिसका मामला चल रहा है, उस बंदे का केस जो है वो 8-8, 9-9 साल पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिक्स ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका चेहरा जजेस को पसंद है और अगर आप कोई मतलब महात्मा किस्म की शख्सियत है तो आपकी पिटीशन फौरन लग जाएगी। अच्छा, इसकी मिसाल भी आपके सामने रखता हूं। वैसे बड़ी मिसालें हैं, कल की मिसाल लें। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है। केस साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने दायर किया हुआ है और वह है नैब तरामीम के मुतल्लिक, और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में ये केस सुना जा रहा है। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल वही हैं जिन पे एक पार्टी ने अदम एतमाद का इजहार किया पंजाब की जब असम्बली वाला मामला बना, वो परवेज इलाही और वो सारा और हमजा शहबाज वाला। लेकिन मौसूफ ने फिर भी केस सुना और ये कहा जाता है कि जब बेंच बन जाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया जाता है कि अगर ये बेंच बना तो ये फैसला आएगा। तो वो जनाब उन्होंने कल हेयरिंग रोजाना की बुनियाद पे, ऐसे केसेस की रोजाना पे बुनियाद पे, अगर यही केस इमरान खान के खिलाफ हो तो फिर इमरान खान से जजेस पूछ रहे होते हैं आप टाइम बता दें हजूर, आप कब पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक बताया गया कि वो शदीद अलील है, तो कहा कि उसे एम्बुलेंस में आता है तो उसे लेके आओ। इमरान खान साहब जो पिंडी में जलसों में खिताब करते रहते हैं, हमने देखा वो पिंडी में आए, जलसे में खिताब किया, उनके बारे में कहा जाता है इमरान खान साहब से पूछ लें वो कब आ सकते हैं, और जब वो आ सकते हैं हम तब केस लगाते हैं। हमने ये भी देखा कि इमरान खान जो है वो खाली कुर्सी से, जज के खाली कुर्सी से जाके इमरान खान जो है वो ये कि वो बताना उसको ज़ेबा जस्टिस बड़ी काबिल एहतराम एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिनकी अदालत की तौहीन इमरान खान ने की थी और कहा था वो ज़ेबा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस तरह। तो वो जब हाई कोर्ट ने बार बार मौका दिया, इन्होंने जवाब दिया, हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी जवाब थोड़ा कबूल नहीं होना, तो एक और मौका देता है, एक और मौका देता जाए। और फिर इमरान खान जाते हैं खाली कुर्सी के सामने, कहते हैं ज़ेबा को बताना कि इमरान खान आया था। तो यहां पे यानी इस तरह भी इंसाफ होता है। अब जनाब दूसरी जानब आसिफ जरदारी के मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पे रही, मरियम नवाज की, साद रफी की, राना सनाउल्लाह की। अच्छा, फवाद हसन फवाद बता रहे थे कि जो जज उनका केस सुन रहा था वो अदालत ही खाली रखी जाती थी, वो जज का ट्रांसफर कर दिया जाता था, वो मतलब 13-14 महीने तो वो अदालत ही खाली रही। तो ये किसकी एम्बट में आता है? ये आता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन मामलात को कहीं ना कहीं से देखते हैं, जुडिशरी उनके अंदर आती है। तो भाईजान
کل چیف جسٹس نے کیا کہا؟ کل وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے نیب والی، اور انہوں نے کہا قانون نہیں پتا عمران، یہ کوئی عام آدمی کی درخواست نہیں ہے، یہ عمران خان کی ہے۔ عمران خان ایک بڑی پارٹی کا جو ہے وہ چیئرمین ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے جناب جو ہے وہ پارلیمنٹ کو وہ کیا اس کا نام ہے نامکمل رکھا گیا۔ اب پارلیمنٹ سپریم ہے چیف جسٹس صاحب، آپ کے لیے بھی قانون سازی وہی پارلیمنٹ کرتی ہے، تو مجھے یہ تو بتائے بطور پاکستانی، بطور ایک ٹیکس پیئر، اگر میرے پہ آپ توہین عدالت نہ لگائیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی سپریم کورٹ جو ہے یہ مکمل رہتی ہے سارے ٹائم؟ جب 17 ججز تھے تو 14 جب ان کے ساتھ کام چلتا رہا، اور وہ آپ کے ہی آپ کے بردر ججز جسٹس قاضی فائزی صاحب، انہوں نے جو خط لکھا تھا، دیگر ججز نے جو خط لکھا تھا، اور وہ جو ایک پوری آڈیو آئی تھی، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل اور کون سے ججز آپ کروانا چاہتے تھے، اور 130 نمبر کیوں ہے جسٹس صاحب؟ تو چیف جسٹس صاحب ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد بھی تو دیکھیں، ذرا دائیں بائیں بھی دیکھیں۔ آپ کی عدلیہ ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترامیم کرنے کا مطلب ہر قسم کی طاقت دیتی رہی، لیکن کیا اس وقت کیا اس نظام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تھی؟ اب آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کون سی غیر مرئی مخلوق ہے؟ عمران خان آپ کے لیے کوئی بڑی اہم شخصیت ہوگی، میرے لیے وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 2018-19 میں اتنا ٹیکس نہیں دیا جتنا میں نے دیا، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا، اور پھر آپ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر اعظم ایماندار گزرا ہے۔ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کائنڈلی مائی لارڈ ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں، تاکہ توہین عدالت نہ لگ جائے، آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتا دیں کہ کس مطلب پیرائے میں آپ نے یہ بات کی، کون سا آپ نے وہ پورا ٹرائل کیا جس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس ملک میں عوام کا ووٹ لے کے آنے والا جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ کرپٹ ہے؟ آپ نے تو پوری پارلیمنٹ کی توہین، فوج کی توہین کا قانون ہے، عدالت کی توہین کا قانون ہے، کاش کہ کوئی پارلیمنٹ کی توہین کا بھی قانون ہوتا، کاش کہ پارلیمنٹ کی توہین کا کوئی قانون ہوتا۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ تو آپ نے پوری پارلیمنٹ کی توہین کرتی، ہر دور کی پارلیمنٹ کی توہین کرتی۔ کیا جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب پہ فائز شخص کو اس انداز میں بات کرنا بنتا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو مائی لارڈ نہیں بنتا ہے۔ مائی لارڈ آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ یہ جوڈیشری 130 نمبر پہ کیوں ہے، می لارڈ آپ سے سوال اگر پوچھا جائے کہ کیوں 100 روپے میں ڈیٹے پڑتی ہیں لوئر جوڈیشری میں، کیوں 50 سال کیس آگے چلتے رہتے ہیں، میلاد 20 روپے والے سٹام آپ کی کچہری میں عدالت کی دائیں طرف جو ہے وہ 200 میں بکتا ہے۔ تو میلاد یہ سوالات ہیں، آپ ان کی طرف کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ غریب آدمی کا کیس جو مہینوں اسی طرح پڑا رہتا ہے میلاد، کسی کے لیے رات کے 12 بجے آپ عدالتیں کھول دیتے ہیں، کسی کے لیے 7 بجے آپ عدالتیں رات کے کھول دیتے ہیں۔ اس عوام کے لیے اگر ظلم، وہ فلم کا ڈائیلاگ ہے نا کہ اگر ظلم 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، اگر جرم 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، تو پھر عدالتیں میلاد کیوں نہیں 24 گھنٹے کھل سکتی؟ پھر ان عدالتوں کو بھی 24 گھنٹے کھولے۔ یہ صرف کوئی وہ بڑے امپارٹنٹ لوگوں کے لیے نہیں کھلنی چاہیے، پھر یا تو عوام کے لیے بھی 24 گھنٹے عدالتیں کھلے، یا پھر 4 بجے کے بعد عدالت نہیں کھلنی چاہیے میلاد، اگلے دن ہی کھلنی چاہیے۔ غریب بندہ تو مچلکے لیٹ کر دے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کے کیس لمبے چلائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ عمران احمد خان نیازی جناب ان کا کیس ہے، ان کا کیس ہے، وہ جو عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے، وہ جو پارلیمنٹ کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، اس سے پہلے ایک چیف جسٹس نے عمران خان کو صادق امین کا لقب دیا، اور صادق امین کیسے کہ جب اس شخص کی ایک بیٹی ناجائز بیٹی ہے، اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس ثاقب نثار عمران خان کو صادق امین 62-63 کی سٹیمپ لگا رہا ہے۔ میرے سے قسم اٹھا لے، میرا یہ ایمان ہے کہ صادق امین نبی و آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
صادق اور امین کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی میں انہیں نہ جھوٹ بولا، سچا ہو، امین امانت دار ہو. تو یہ نبی کریم کے علاوہ اور اہل بیت اطہار کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یعنی عمران خان کو آپ نے صادق امین بنا دیا؟ عمران خان نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، عمران خان نے ساری زندگی میں امانت میں خیانت نہیں کی. یہ تو آپ عمران خان سے پوچھ لیں، وہ خود کہے گا ہاں ہو جاتا ہے، میں نے کیا تھا. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا اس وقت جب عمران خان خود یہ بولا کہ میں نے وہ پیسے جوئے میں لگائے. ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا کہ جو شوکت خانم کے پیسے تھے وہ جناب میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگائے، خود انٹرویو میں کہا. لیکن ثاقب نثار کے مطابق وہ جھوٹ نہیں بول رہا. اس کی ایک بیٹی امریکہ میں ہے اور وہ بیٹی بغیر نکاح کے ہے، لیکن پاکستانی عدلیہ کے مطابق وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اور اسی عدلیہ کا ایک موجودہ چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے عام بندے کا کیس ہے بھائی جان، یہ عمران خان کا کیس ہے. عمران خان کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، ایماندار لیڈر. یہ مطلب یہ سیاسی بیانات کیا ججز کو دینے چاہیے؟ کیا ججز کی کرسی جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ سیاسی بیانات دیں؟ تو میرے خیال میں چیف صاحب اس سے الٹیمیٹلی بطور ایک وہ شخص جس کی مطلب ٹیکس پیئر جس کے پیسوں سے یہ سارا نظام چلتا ہے، ایک وہ غریب جس کا کیس عدالت میں چلا جائے تو کئی سالوں چلتا ہے، اور وہ امیر جن کے فیس دیکھ کے ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایک دن پٹیشن دائر ہوتی ہے اور اگلے دن وہ سن لی جاتی ہے. وہ اس میں اور اس میں آپ نے زمین آسمان کا فرق بنا دیا. وہ عدالت کی تو آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، وہ تو فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. تو یہ آپ فیس کیوں دیکھنے لگ پڑے؟ یہ کون سا انصاف ہوگا جو فیس دیکھے گا کیس کی بجائے؟ تو میرے خیال میں جناب چیف جسٹس آپ کی ان ریمارکس سے اس وقت پوری پاکستان میں جو جمہوریت پسند ہیں ان میں ایک اضطرابی کیفیت ہے، وہ اضطراب کا شکار ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ نہ تو عدلیہ کی کوئی خدمت ہے، اس طرح کے ریمارکس جو ہیں نہ عدلیہ کی کوئی خدمت ہے اور نہ پارلیمنٹ آف پاکستان کی کوئی خدمت ہے. لیکن ریکارڈ ہے پاکستان کی عدلیہ کا، ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ سیاست میں آئی ہے، اس نے ہمیشہ سیاسی فیصلے دیے ہیں. اور پھر جو سب سے اہم بات کہ ڈکٹیٹرز کے دور میں یہ عدلیہ خاموش رہتی ہے، لیکن سیاسی دور میں یہ عدلیہ پھر ہر طرح کے وہ ریمارکس سامنے آتے ہیں کہ جو سیاست سے بھرپور ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر اس طرح کے ریمارکس نہ دیے جائے اور کنسنٹریٹ اس چیز پہ رکھا جائے، کیسز پہ رکھا جائے، تو پھر شاید 130 سے ہم 128 25 120 نمبر پہ آئیں. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ مشکل ہی نظر آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ